اللہ مولا کرام اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کے آنسو خوشنودی محمد و آل محمد کا باعث بنے. اب آپ کے سامنے قبلہ و کعبہ سید علی رضا نقوی صاحب آف لاہور خطاب فرمائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اپنے اپنے مرحومین جن مرحومین نے اس امام بارگاہ کی مسجد کی بنیاد رکھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں. شہداء اسلام شرکاء کے مرحومین ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. سرور دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معرفت میں اضافہ فرمائے. اور یہ ایام جو کہ سرور دو عالم کی شہادت و امام مجتبیٰ کی شہادت کے عنوان سے منائے جا رہے ہیں، خداوند متعال ان ایام میں رسول اللہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور صاحب صفوف اعظام مرتکب خون شہداء حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے. عزاداری کے آخری دن ہے اور ماہ سفر کے 3 دن باقی ہیں. ان 3 دنوں میں 3 شہادتیں معمولاً مکتب تشیع میں
منائی جاتی ہیں، البتہ بر صغیر میں 2 شہادتیں منائی جاتی ہیں۔ 28 صفر کو بانی اسلام حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت یا رحلت منائی جاتی ہے اختلاف روایات کے ساتھ، اور مسلماً شہادت امام مجتبی منائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے تو ایسا نہیں ہے، بر صغیر میں معمولاً، لیکن ایران میں، عراق میں، لبنان میں، عرب ممالک میں شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام 29 صفر کو منائی جاتی ہے، جبکہ روایات کے مطابق آپ کی شہادت 30 صفر کو ہے، کیونکہ 30واں دن قمری مہینوں میں یقینی نہیں ہوتا کہ 30 ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ 29 صفر کو منایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ دن تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں کہ جن کے یہ دن ہیں، اور انہی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، وگرنہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، مسلمانوں کی روایات کو دیکھیں، ان کے طرز حیات کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات بھی انتہائی مظلوم ہے، کہ چاہے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یا مدینے کی گلیوں میں موت کے آ جانے کی خواہش کریں، یہ ہماری ذاتی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر مظلوم ہے، اللہ کے رسول کے ان کی بات نہیں کی جاتی، ان کے بارے میں تو بات کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کے متعلق خدا نے کیا فرمایا، وہ بات نہیں کی جاتی۔ اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں، جنہیں شیعہ بھی کہا جاتا ہے، اہل تشیع بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی امام مجتبی کی یاد بہت ہی کم منائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام کی زندگی کے حالات کس قسم کے تھے، کتنا عرصہ آپ نے رسول اللہ کی خدمت میں گزارا، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، امیر المؤمنین کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا، کن جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اسلام کی بقا کی خاطر کن لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا، یہ تک معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک امام مجتبی کی مظلومیت ہے کہ ان کا تذکرہ انتہائی کم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں حضرت مولانا کاشف رضا نجفی صاحب سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ یہ جیسا کہ وہ بھی فرما رہے تھے، ایک جرعہ ہے، ایک ہلکا سا قطرہ ہے امیر المومنین کے فضائل کا، جو یہاں بیان کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اس سے لطف لیا، لیکن امیر المومنین ان تمام فضائل کے ہوتے ہوئے ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اگر ہمیں اس توقع کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین بھی مظلوم ہیں، اور واقعاً مظلوم ہیں، واقعاً مظلوم ہیں۔ اسی حصے میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم بعض اوقات وحدت کے لیے، بعض اوقات تقریب کے لیے، بعض اوقات حالات سے نمٹنے کے لیے، بعض اوقات دوسرے کو ناراض نہ ہونے کے لیے، کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے، اس موقع پر بھی امیر المومنین کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے جو کہ امیر المومنین کا حق بنتا ہے کہ وہ بات کی جائے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سے مواقع پر حضرت امیر المومنین کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ کی کتابوں میں سے بھی حضرت امیر المومنین کے تذکروں کو نکال دیا گیا ہے۔ جب نکال دیا گیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے ائمہ کی محبت کے حوالے سے، کہ آپ نے تو سیکھ لیا، اب اپنی اولاد کی فکر کیجئے، جنہوں نے انہی سکولوں میں جا کر وہ جھوٹ باتیں پڑھنی ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھی تھی۔ مثلا ایک مثال، جو کہ
شیعان اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا سندھ میں، اور اسے اسلام کا بہت بڑا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں جو تاریخ کا حصہ ہے، یہ تو مجالس اہل بیت علیہ السلام کی برکت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں غذا ملتی رہتی ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے۔ اگر وہ غذا نہ ملے تو پھر یہ بدن ہے بغیر روح کے، اور سرور دو عالم اس بدن نہیں بلکہ اس روح کی سربلندی کے لیے آئے تھے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکی تزکیہ پہلے روح کا ہے، جب روح پاک ہوتی ہے تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سرور دو عالم تو اس کام کے لیے تشریف لائے تھے، لہذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ رکھا ہے۔ اسوہ یعنی نمونہ، یعنی رہنما، یعنی مقتدا جس کی اقتدا کی جائے، یعنی مطاع جس کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ کو رکھا ہے۔ اور جو عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لقد جب لفظ بول دیا اللہ نے تو بتلا دیا کہ ہر صورت میں ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا یہ نہ بھی کہے تو پھر بھی وہی حقیقت ہے، وہی واقعیت ہے جو خدا کہتا ہے، لیکن خدا پھر بھی عام لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو، بدوؤں کو سمجھانے کے لیے شاید ایسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ لقد اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، خانہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو صرف 63 سالہ زندگی کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کانا لکم، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسوہ حسنہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ البتہ قرآن مجید میں 2 اسوے قرار دیے گئے، ایک حضرت ابراہیم کو اسوہ قرار دیا گیا باب توحید میں، انہوں نے جس طریقے سے توحید کا پرچم سر بلند کیا تو اب توحید کو ماننے والا ہی اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتا ہے۔ ہم سب ابراہیمی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ لہذا اگر خدا نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو توحید میں گڑبڑ کرتا ہو تو وہ اپنے آپ کو ابراہیمی نہیں کہہ سکتا۔ جب ابراہیمی نہیں کہہ سکتا تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ابراہیم کو اسوہ قرار دیا، پھر رسول اعظم کو اسوہ قرار دیا۔ رسول اعظم کو زندگی کے ہر حصے میں اور ہر زمانے کے لیے اور ہر قسم کے معاملات کے لیے اسوہ قرار دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف بھی رجوع کرتا ہے، اللہ سے توقع رکھتا ہے، اللہ سے ہدایت چاہتا ہے، اللہ سے معاملے کو قائم رکھتا ہے، اور قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ قیامت پر یقین رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھے کانپتے رہیں، صبح نماز میں آ جائیں اور کہیں یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ دعا مانگنے سے انسان جہنم سے نہیں بچتا جب تک کہ عمل کرنے کے بعد دعا نہ کرے۔ اگر عمل اس نے کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر بیٹی کو حق سے محروم رکھا ہے، بڑا بیٹا تھا، والد کا انتقال ہو گیا، باقی بھائیوں اور بہنوں کا مال بھی کھا لیا ہے، بہنوں کے متعلق کہہ دیا کہ اس کی شادی میں ہمارا بڑا خرچہ ہو گیا تھا، بیٹی کے متعلق کہہ دیا جی کہ اس کی باہر شادی ہو رہی ہے، لہذا اس کو تو 1 ٹکا ہم زمین کا ٹکڑا نہیں دیں گے، 1 ٹکا پیسے کا نہیں دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رسول اللہ کا اقتداء کرنے والا نہیں کہلا سکتا۔ لہذا آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جب اطاعت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سوال و جواب پر یقین رکھتے ہو، لیکن اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انداز سے تم قیامت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ سے محبت اس انداز سے نہیں رکھتا جیسے خدا نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت کا اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ بھی اور آخرت بھی، اور پھر یاد رکھو اللہ کا رسول ہم نے تمہارے لیے بہترین
بہترین اسوہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جب تک اللہ کا کثرت سے ذکر نہیں کرو گے رسول اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہو سکتے۔ لہذا رسول اللہ کا اطاعت گزار ہونے کے لیے بھی ذکر خدا ضروری ہے۔ فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی لبیک کی تسبیح میں شروع کر دوں، محمد الرسول اللہ کی تسبیح میں شروع کر دوں، باقی کام چھوڑ دوں۔ ایک شخص، میں نے عرض کیا کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، مل کر صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اب دیکھیے میں نے حقوق العباد کی بات کی، اب اسی کی ایک روایت لے لیجیے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کہا ہے اللہ کے رسول میرے پاس 2 دینار ہیں، میں اللہ کے راہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ماں اور باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہیں؟ فرمایا کہ یہ 2 دینار ماں اور باپ پہ خرچ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ماں اور باپ پر خرچ کرو۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا اللہ کے رسول وہ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے خرچ کیا، میرے پاس اور 2 دینار ہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو۔ پوچھا اولاد ہے؟ کہا ہے۔ فرمایا کہ اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر اللہ کی راہ سے فوقیت دی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کو، چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آ گیا، آ کر پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 دینار ہے میرے پاس۔ پوچھا کہ زوجہ ہے، زندہ ہے؟ کہا کہ زوجہ موجود ہے۔ کہا اپنی زوجہ پہ خرچ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول شاید اس کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے کہ یہ زوجہ پر بھی توجہ نہیں دیتا، ماں باپ پر بھی توجہ نہیں دیتا، اولاد پر بھی توجہ نہیں دیتا۔ پھر میں زوجہ پہ خرچ کرو، زوجہ پہ خرچ کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گیا 2 دینار لے کر، اللہ کے رسول ماں باپ پہ خرچ کر دیے، اولاد پہ خرچ کر دیے، زوجہ پہ خرچ کر دیا۔ پھر اللہ نے مجھے 2 دینار دیے ہیں، یہ اللہ کے راستے پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ پوچھا تیرے زیر تسلط کوئی شخص ہے؟ سادہ الفاظ میں کہوں، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا کوئی نوکر چاکر بھی ہے؟ تمہارا کوئی کام کرنے والا بھی ہے؟ آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے سادہ الفاظ میں بیان کر دوں، کوئی کام کرنے والا ہے؟ کوئی زیر تسلط ہے تمہارے؟ خدا نے کیا تمہیں یہ کوئی ایسا شرف دیا ہے کہ بعض لوگوں کا رزق تیرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے؟ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اگر کسی کے پاس نوکر ہیں تو وہ باہر بیٹھ کر ڈیرے پر یہ فخر نہ کرے میرے پاس 20 نوکر ہیں، وہ اس بات پر فخر کرے کہ اللہ نے اپنے 20 بندوں کی روزی میرے ہاتھ کے ذریعے سے رکھ دی۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام میں کچھ نہ کچھ شریک کر لیا۔ بہت بڑی عظمت ہے۔ نوکر رکھتے ہو؟ ہاں میرے مولا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کی داد رسی کرو، اس کو دو۔ نوکر کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، بچے اس کے سردی سے مر رہے ہو، سکول میں اس کو بھیجنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور اللہ کے لیے مسجد شاندار بناتے چلے جاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مسجد پسند نہیں ہے۔ پھر آگے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اس پہ بھی عمل کر لیا، اب پھر 2 دینار لایا، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کرو اللہ کے راستے پر خرچ، لیکن یاد رکھو یہ 2 دینار جو تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا ہے، ان دو دیناروں کا کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو تو نے ماں و اولاد و بیوی و نوکر پہ خرچ کیا۔ اللہ کے رسول ہمیں کیا سکھانے کے لیے ہے؟ انسانیت کا احترام۔ ہمسایہ اگر بھوکا سو جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہنا، شیعہ ہے۔
اگر کسی کو بہت سے پیسے دے کر آپ نے پڑھوا لیا اور مجمع بھی ہزاروں میں آ گیا اور وہ آپ کو دین کی ایک بھی بات بتا کر نہ گیا تو دونوں کو ہی جواب دینا پڑے گا، بلکہ تینوں کو دینا پڑے گا، پڑھنے والے کو بھی، پڑھانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی۔ الساکت عن الحق شیطان اخرس، چھٹے امام فرماتے ہیں جو حق کو بیان نہیں کر سکتا وہ گونگا شیطان ہے۔ جس وقت ابن زیاد اکیلے نے آ کر مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے والے سینکڑوں تہجد گزاروں پر اکیلا تنہا تھا مسجد میں، ایک بھی گارڈ اس کے ساتھ نہیں تھا، جب اس نے ان سب پہ اکیلے نے قبضہ کر لیا تو وہ سب کے سب شیطان اخرس تھے، ایک بھی نہیں بولا، اس اکیلے نے تنہا قبضہ کر لیا اور دن کے وقت مسلم پر بھی پھر وہ حملہ آور ہو گیا۔ شیطان الساکت عن الحق شیطان الاخرس، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ تجھے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح آ جاؤ مسجد میں اور نمازیں پڑھتے چلے جاؤ اور پیچھے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوں، ایسی نماز خدا کو نہیں چاہیے، ایسی عزاداری سید الشہداء کو نہیں چاہیے جس عزاداری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، نہیں چاہیے۔ میں شاید پہلے وہاں میاں خیرہ میں شاید عرض کر چکا، مجھے یاد نہیں ہے، ہر جگہ آپ کے رواج ہے، پہلے کم جگہ پر ہوتا تھا کہ اطلاع کم ہوتی تھی، صبح عاشورہ آپ ایک عمل کرتے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے، جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو آپ تو اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت اذان حضرت علی اکبر کہی جائے گی، میں نے آج تک کسی اشتہار پر یہ نہیں پڑھا کہ اس کے بعد نماز فجر امام حسین پڑھی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین ہے یا حضرت علی اکبر؟ اور پھر حضرت علی اکبر نے جب اذان دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سید الشہداء نے نماز پڑھائی، تو ہم نے تو شبیہ اذان علی اکبر دے دی، ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سید الشہداء کی نماز بھی پڑھتے، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایسا نہیں کرتے، انشاءاللہ آپ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اذان کے بعد نماز سید الشہداء بھی پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ اگر قرآن مجید میں ہمیشہ رسول اللہ کا جب بھی موضوع ہو عرض کرتا ہوتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کے بارے میں کسی ایک آیت پر بھی مسلمان اتفاق کر لیں تو یہ مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب آیات ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو ہر مرحلے میں معصوم قرار دے دیا ہے، ما زاغ البصر، جبرائیل جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول کو پتا ہوتا ہے یہ جبرائیل ہی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو وحی وصول کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہیں تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر خدا نے اس کے باوجود فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اہل بیت دیے اور اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اہل بیت کی محبت ہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ باقی جتنے بھی پروانے ہیں انتہائی محترم ہیں، لیکن خدا نے قرآن میں کہیں پر ان کی مدحت بیان کی اور کہیں پر ان لوگوں سے براءت کا اظہار کیا، ان کی مذمت بیان کی۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ تو آپ چھپا نہیں سکتے، ہر جگہ پر موجود ہے، قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ جب بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں گے
فقط ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے دیکھے۔ تو لہذا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو بے عیب چیز کو اپنا پیشوا بنائے۔ آپ کبھی اندھے ڈاکٹر کے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے؟ مل کر سے بات پڑھ دیجیے محمد آپ کا ساؤنڈ آپ کا بھی ٹھیک ہے ویسے، وہ اینٹ بڑی زبردست بڑی ہے، پتہ نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ تشریف ساؤنڈ ٹھیک ہے، آپ ساؤنڈ پر اعتراض نہیں کریں۔ میں آپ کے خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی بھی ہم عیبدار شخص کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کی فصل کو اگر کوئی بیماری لگ جائے گی تو آپ اجتماع سے تھوڑی پوچھیں گے، وہ تو آپ کی نماز کا مسئلہ ہوگا، روزے کا مسئلہ ہوگا، پھر میں کہہ دوں وراثت کا مسئلہ ہوگا، تب آئیں گے آپ مولانا کے پاس۔ اور مولانا کے پاس عموماً وراثت کے مسائل میں پوچھنے والوں کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی چاہ رہے ہوتے ہیں نا، لہذا پوچھنے والوں کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بہترین نمونہ خداوند متعال نے قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کوئی بھی حملہ آورانہ جنگ نہیں لڑی۔ اللہ کے رسول نے سختی سے حکم دیا کہ جنگ کے موقع پر کسی بوڑھے کو، کسی خاتون کو، کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے حکم دیا جو شخص اپنے آپ کو قید کے لیے پیش کر دے اسے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم الحمدللہ ہم تو مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، جو وقت شہادت وصیت کر رہے ہیں امام مجتبیٰ کو، حسن بیٹا میرے قاتل نے مجھے ایک ضرب لگائی، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر آپ نے قصاص لینا ہے تو ایک ہی ضرب لگانی۔ یہ کس کے پاس ہے پیشوا ایسے؟ کسی مکتب کے پاس ایسے پیشوا نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں امام مجتبیٰ جیسی ہستی دی۔ کون امام مجتبیٰ علیہ السلام؟ فقط ایک فرمان آپ کی خدمت میں پڑھتا چلوں، یہ ایک فرمان بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے امام مجتبیٰ کی ساری زندگی کی عصمت کی گویا کہ گواہی دی ہے۔ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، ہم انہیں معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ہم ان کے ہر کام کو واجب الاتباع مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ امام مجتبیٰ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر فرمایا لو کان العقل رجل کان حسنا، اگر تقدیر الہی یہ ہوتی کہ خداوند متعال عقل کو کسی شخص کی صورت میں بھیجتا تو میرا بیٹا حسن ہوتا۔ کیا مطلب؟ میرے بیٹے حسن علیہ السلام کے کسی بھی کام پر کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے۔ اگر کوئی شخص میرے بیٹے کے کسی بھی عمل پر اعتراض کرے گا تو وہ شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے معقول نہیں کہہ سکتے۔ اب اس سے زیادہ اور میں کیا آپ کے خدمت میں کر سکتا ہوں؟ وہ ذوی العقول میں سے نہیں ہوگا، وہ چوپایوں میں سے ہوگا، وہ جانوروں میں سے ہوگا، وہ عقل و تعقل سے خالی ہوگا۔ لو کان العقل الرجل کان حسنا، میرے بیٹے حسن کی صورت میں ہو۔ گویا کہ رسول اللہ امام مجتبیٰ کی زندگی کی مشکلات کو دیکھ رہے تھے، کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں گی امام مجتبیٰ کی زندگی میں، لہٰذا اپنی زندگی میں امام مجتبیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ کاندھوں پر دیکھتے ہوئے بعض لوگ جو معنی قسم کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سوار کی بجائے سواری کے متعلق کہتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، پوری امت کو بتلاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔
یہ سواری ہر بندے کو سوار بننے کا موقع نہیں دیتی، ابن ابو طالب کو موقع دیتی ہے یا علی کے بیٹوں کو موقع دیتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہ تعارف کروا رہے ہیں۔ حیدری، آواز بلند سلام، امام مجتبیٰ علیہ السلام کا یوں تعارف کروا رہے ہیں۔ امیر المومنین اپنی زندگی میں عظمتیں بتلا رہے ہیں۔ جنگ صفین کا وہ موقع جس میں محمد حنفیہ جیسے شجاع شخص کو آگے بھیجا اور کہا کہ محمد بیٹا دشمن کی فوج کو فلاں خط تک پیچھے دھکیل کر آؤ۔ جناب محمد حنفیہ بہت بہادر بیٹے تھے، بڑی کوشش کی نہ ہٹا سکے، واپس بلا لیا، سر جھک گیا محمد حنفیہ کا، بہت بہادر تھے، شرمندہ ہوئے والد کے آگے۔ کہا حسن بیٹا آپ آگے بڑھیے۔ امام مجتبیٰ گئے اور بڑی ہی مختصر مدت میں انہیں وہاں تک دھکیل دیا جہاں امیر المومنین چاہتے تھے۔ فاتحانہ انداز سے واپس آئے۔ ادھر سے منافقین نے محمد حنفیہ کے کانوں میں کہنا شروع کیا تمہیں بار بار بھیجا ہے، حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے حسن سے محبت زیادہ ہے، تم سے محبت کم ہے۔ کسی نے کہا دیکھو محمد تم جتنے بھی بہادر ہو حسن جتنے نہیں ہو سکتے، حسد پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ امیر المؤمنین دل کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، لہذا جتنے بھی بے شک کہنے والے ہیں یا نہ کہنے والے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں معاملہ سخت ہو جاتا ہے، یہاں معاملہ سخت ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ہمارے منفی پوائنٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھا محمد کا چہرہ جھکا ہوا تھا، محمد سے کہا محمد دیکھو تم میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے ہو، حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تربیت کا انداز دیکھیے، آج آپ کا بچہ 1060 نمبر لیتا ہے اور ہمسائے کا 1061 لے لیتا ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں شرم نہیں آتی، اس کا ایک نمبر زیادہ ہے۔ شرم تو کہنے والے کو آنی چاہیے جس نے 433 بھی مشکل سے لیے تھے اپنے زمانے میں۔ ابھی آپ کی مسکراہٹیں پتہ نہیں مجھے کیا بتا رہی ہے، سلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ محمد والا محمد کے ساتھ۔ یہ تربیت کا منفی پہلو ہے۔ امیر المؤمنین کی تربیت کا انداز دیکھیں، محمد بیٹا تو میرا بیٹا ہے، حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں علی یہ چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو رسول اللہ کے بیٹوں پہ قربان کر۔ اور پھر اگلی بات امیر المؤمنین نے بتائی، محمد کبھی بھی حسنین کے برابر ہونے کی خواہش نہ رکھنا۔ جو حسنین کو سر چشمہ ملا تھا وہ چشمہ تمہارے پاس نہ تھا، حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا تھی، تیری ماں فاطمہ الزہرا نہیں، تم میں وہ شجاعت نہیں ہو سکتی جو حسنین میں پائی جاتی ہے۔ یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ اب آگے بڑھئے، مقام رہبہ ہے، میں نے دل کی کیفیت بتائی، مقام رہبہ ہے۔ امیر المومنین جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آیا، بڑا جھکتا ملا۔ پھر جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو امیر المومنین نے سوالیہ انداز سے دیکھا، کہا مولا آپ کا محب ہو۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اپنی بات کرو۔ امیر المومنین نے کہا ایسی بات نہ کرو، جس کام سے آئے ہو وہ بات کرو۔ اس کی نظریں چھپ گئی، سورہ مبارک منافقین، اے اللہ کے رسول، سارے منافق مل کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسلم و تسلیمہ کی منزل پر وہ نہیں تھے، دل سے تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جب وہ خود چپ کر گیا تو پھر اللہ کے امیر المؤمنین نے فرمایا، اللہ کے ولی نے، سید الاولیاء نے فرمایا کہ
بھیجے ہیں، کہا ہے کہ اگر رسول اللہ کے وارث ہو تو ان سوالوں کے جواب دو۔ وہاں دمشق میں کوئی بھی سوالوں کے جواب نہیں جانتا، اس نے اس کو میرا محب بنا کر میرے پاس جوابوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین نے جو عرض کر رہا تھا حکمت، امیر المومنین نے بھی تعارف کروایا امام مجتبیٰ کا۔ امیر المومنین امام مجتبیٰ کی حکمت کو دمشق تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ کہا مجھ سے سوال نہ کرو، میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ تعجب کیا، لیکن روب و دبدبا تھا امیر المومنین کا۔ امام مجتبیٰ نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ 5 سوال ہیں، 5 سوال ہیں، ان کے جواب چاہیے، پوچھو۔ اس نے کہا کہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی دوری کتنی ہے؟ مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے؟ ٹرانسجینڈر کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ جو آج کل بل پاس ہوا ہے۔ اور 5واں سوال یہ کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو تدریجاً ایک دوسرے سے قوی تر ہیں؟ امام مجتبیٰ نے فرمایا جو پہلا سوال ہے حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، آپ نے فرمایا وہ 4 انگلیوں کے برابر ہے۔ کیا فرما رہے تھے امام مجتبیٰ؟ میں آپ پر یقین کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں گاؤں میں، آپ کا سوال سے تشریف لاتے ہیں، خدا نخواستہ وہاں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، تو کیا میں نے حق نہیں سنا؟ حق سنا ہے، اور آپ نے بھی حق بتایا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مجتبیٰ یہ نہیں بتا رہے تھے۔ امام مجتبیٰ اصل میں چونکہ پیغام جانا تھا دمشق میں، اور پورے دمشق کو انتظار تھا ان جوابات کا، اس کے بدلے میں انہوں نے روم والوں پر اپنی حاکمیت دکھانی تھی۔ امام مجتبیٰ فرما رہے تھے اے دمشق والوں، تم نے جس شخص سے دین لیا ہے اس نے صرف کانوں سے سنا ہوا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا، ہم نے آنکھوں سے رسول اللہ کی سیرت و عمل و کردار اور جبرائیل کے آنے جانے کو دیکھا۔ جو ہم کہتے ہیں وہ حق ہے، جو ہمارا غیر کہتا ہے وہ باطل ہے۔ جو ہمارے غیر سے سنو گے وہ سنی سنائی بات ہوگی، جو ہم سے سنو گے وہ ہماری محسوسات باصرات میں وہ چیز شامل ہے، ہمارے خون کا حصہ ہے، لہذا دین پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، ہمارے غیر سے نہیں پوچھو۔ جو سنو گے دمشق والوں وہ باطل ہے، جو ہم سے پوچھو گے وہ حق ہے۔ زمین اور آسمان کی دوری کتنی ہے؟ امام مجتبیٰ نے فرمایا مظلوم کی آہ کے برابر۔ شام والوں کو بتا رہے تھے او ظالموں، تم ہر محب علی کی گردن اڑا دیتے ہو، اگر ہماری تلوار سے بچ گئے تو اس مرنے والے کی آہ تو اللہ تک پہنچتی ہے۔ مظلوم کی آہ کے برابر دوری ہے فقط زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور پھر فرمایا مشرق و مغرب کا فاصلہ سورج کی 24 گھنٹے کی مسافت کے برابر ہے۔ چوتھے سوال کے متعلق بتایا کہ متخصصین اول بلوغ میں اس کی شناسائی کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں یہ مرد ہے یا عورت، اور اگر اس سے بھی معلوم نہ ہو تو پھر گول و براز دیکھا جائے گا کہ وہ رفع حاجت کیسے کرتا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اگر فقط مجمع افراد کا ہوتا تو میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اب یہ بل بھی پیش کیا گیا ہے، وہ بل ویسے تو بڑے عرصے سے تھا، لیکن وہ ہمیشہ IMF کی جو بیک ڈور شرائط ہوتی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کا نام تو سنتے ہیں، وہ بیک ڈور شرائط جو ہوتی ہیں ان شرائط کا وہ حصہ تھا، اور وہ صحیح کہتا ہے کہ ہماری ناک کئی دفعہ رگڑی گئی ہے۔ وہ پہلے سے ایک زمین سازی شہباز شریف صاحب بنا رہے تھے، اور ایسا ہی ہے جب آپ کسی سے مانگیں کہ کسی کے غلام ہوں گے تو اس کی باتیں تو ماننی پڑیں گی۔ 5ویں بات وہ 10 کون سی چیزیں ہیں؟ امام مجتبیٰ نے پھر دمشق والوں کو پیغام بھیجا
آپ نے فرمایا پتھر انتہائی سخت چیز ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن لوہا اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ لوہا بہت سخت ہے، پتھر سے بھی سخت ہے، لیکن آگ اسے پگھلا دیتی ہے۔ آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن پانی اسے بجھا دیتا ہے۔ پانی بڑا قوی ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن وہ بادل اس سے قوی تر ہے جو اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ وہ بادل بڑے قوی ہیں، لیکن وہ فرشتہ قوی تر ہے جس کے کاندھوں پر بادل سفر کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ بڑا طاقتور ہے، لیکن اس سے طاقتور وہ فرشتہ ہے جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس میں وہ بادل بھی چلتے ہیں اور بادلوں کو اٹھانے والا فرشتہ بھی چلتا ہے۔ ہوا کا فرشتہ بڑا طاقتور ہے، لیکن ملک الموت اس سے طاقتور ہے جو اس کی جان نکال لے گا۔ ملک الموت بڑا طاقتور ہے، لیکن موت بھی ملک الموت کو لے جائے گی۔ موت بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن حکم خدا کے تابع ہے۔ حکم خدا اس سے طاقتور ہے۔ کیا فرما رہے تھے امام مجتبیٰ؟ فرما رہے تھے دمشق والو، تم پتھر کے ذریعے سے ہمارے چاہنے والے کو قتل کر سکتے ہو، لوہے تلوار و تیر کے ذریعے سے قتل کر سکتے ہو، آگ کے ذریعے سے کر سکتے ہو، پانی کے ذریعے سے انہیں مار سکتے ہو۔ یہ چاروں عمل داعش نے آپ کو کر کے دکھائے، اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی، چاروں عملوں کی دیکھی۔ طالبان بھی یہی چاروں عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی ویڈیوز نہیں آ پاتی۔ داعش والوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویڈیوز بھیجی، چاروں قسم کے قتل دکھائے، پتھر کے قتل، تلوار و خنجر کے قتل سب سے زیادہ دکھائے، آگ کے قتل، پانی میں ڈبونے، جارڈن کے جو پائلٹوں کو ڈبویا گیا ان کی ویڈیوز آپ تک پہنچی۔ یہاں تک تو ہمارے شیعوں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن پانی سے آگے تو پھر حاکمیت ہماری ہے۔ یہاں تک تیری پرواز ہے بس، اس سے آگے جو بادل ہیں ان کے وجود کا منبع بھی ہم اہل بیت ہیں۔ کائنات خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم واسطے فیض الہی ہیں۔ وہ فرشتے بھی ہمارے تابع ہیں، ان کا سردار جبرائیل بھی ہمارے تابع ہے۔ موت بھی ہمیں پوچھ کر آتی ہے۔ اگر حضرت نوح اور حضرت موسیٰ سے پوچھ کر آ سکتی ہے تو یہ تو حضرت موسیٰ اور نوح کے بھی سردار ہیں۔ موت ہم سے پوچھ کر آتی ہے، اور ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ جب ہم رب کے ہو جاتے ہیں تو رب بھی ہمارا ہو جاتا ہے۔ حکم خدا جب آتا ہے تو وہ ہماری خواہش پر آتا ہے۔ جناب سیدہ نے فرما دیا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ درزی پہ تو نہیں دیے تھے، پاس بھی نہیں تھے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاک میں دہن جناب سیدہ نے کوئی بہانہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو پھر یہ کہا کیوں؟ یہ فرمایا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو شہزادوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں ہیں، اور سیدہ نے فرمایا درزی کے پاس ہے، وہ درمیانی جو ایک لحظہ تھا جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، اسی لحظے میں حکم خدا نافذ ہوا، جبرائیل درزی بن جاؤ۔ جبرائیل درزی بن جاؤ، میری کنیز تمہیں پکارنے والی ہے۔ اسی ایک لحظے میں، یعنی جس لحظے میں جناب سیدہ نے قصد کیا، اس قصد کرنے سے بھی پہلے اور حسنین کے کلمات ختم ہونے کے بعد وہ جو ایک لحظہ تھا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اسی لحظے میں خدا بند متعال نے فرشتوں کی ترتیب کو بدل دیا۔ بن جاؤ درزی، کپڑے بھی آ گئے، جناب سیدہ نے فرما بھی دیا درزی کے پاس ہے۔ اسی لیے تو وہ آیا تھا تو وہ نہ کہہ سکا جبرائیل نبی نے وحی خدا ہوں، کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ اگر امامت کو پہچاننا ہے تو زیارت پڑھا کرے، زیارت وارثہ پڑھے، زیارت عاشور پڑھے، زیارت آل یاسین پڑھے، زیارت جامع کبیرہ پڑھے۔
नाहिया को पढ़ें, ज़माने के इमाम का नोहा पढ़ें, उसमें पता चलता है इमामत क्या है। अमीरुल मोमिनीन ये हमें बता कर गए हैं, फरमाया कि जब मैं ये चाहता हूँ कि अपने रब से बात करूँ तो क्या करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ मेरा रब मुझसे बात करे तो कुरान पढ़ता हूँ। ये हमें बता कर गए। अब अगर आपने इमामत से बात करनी है ना तो ज़ियारत पढ़िए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैकुम मिन्ना सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीना व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्ना लिज़ियारतिकुम इला आखिरिही। और याद रखिए, जितनी भी आप मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत मलावट के साथ काम नहीं आ सकती। या मोहब्बत है या दुश्मनों से बेजारी है, बस तीसरा रास्ता नहीं है। उस्तादुल उलमा हज़रत मोहम्मद यार शाह नजफी फरमाया करते थे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमाम हुसैन को भी राजी रखो और यजीद को भी नाराज ना होने दो। तीसरा रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं, या सैयदुल शुहदा का रास्ता है या सैयदुल शुहदा के गैर का रास्ता है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब आपसे दरबार कूफा में कहा कि अल्लाह ने आपको जलील किया, आपने फरमाया जलील हमारा गैर हुआ है, यानी जो हमारे साथ था उसे अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, जलील हमारा गैर हुआ है। इमाम मुज्तबा की ये मज़लूमियत क्या कम है कि कभी कोई उठे और इज़्दिवाज का वहाँ पर मामले को ले आए, कभी कोई उठे सुलह के मसले को वहाँ पर ले आए। इमाम मुज्तबा की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करे एक ऐसे शख्स के लिए कि जिसके ख़ानदान का कभी भी इस्लाम के साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ नहीं था। ये तारीख़ में लिखा, ये कुतुब फ़रीक़ैन में लिखा, हर जगह ये बात लिखी गई। कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज़ान जब होती थी तो अपने वज़ीर को बड़ी नफ़रत से कहता था कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अज़ान से नहीं निकालूंगा उस वक़्त तक मुझे सुकून की मौत नहीं आएगी। उसी की पैरवी करने वाले एक अहमक शख्स ने, जिसको टीवी पर शायद आप भी लतीफ़े सुनने के लिए बाज़ औक़ात लगा लेते हैं, उसने चंद दिन पहले कहा है, अगर फलां के साथ बुग़्ज़ रखने वाला शख्स मेरी मैयत को कांधा देना चाहे तो उसको कांधा नहीं देने देना। वो तो हमें पहले ही पता है कि कोई नेक कांधा आपको नहीं मिलना। वो कह रहा है अगर कोई गलती से नेक आना चाहे तो उसको भी हटा देना, तौफीक ही नहीं है। मारिफत के बगैर अमल काबिल कबूल नहीं है, ये तवाफ़ नहीं है, ये बस चक्कर है किस्मत के। लिहाजा ये अय्याम अज़ा हमें दावत देते हैं सबसे ज़्यादा कि हम आइम्मा की हैसियत को पहचानें, कायनात में अल्लाह ने उनको बना कर क्या भेजा है उसको पहचानें और उसके बाद आगे चलें। अभी आपने बात चीज़ें सुनी दरबार के हवाले से, मैं भी सुन रहा था। ऐसी बातें हमें आइम्मा के कलिमात में नहीं मिलती। करबला का वाक़या जो है उसका नाक़िल आपके चौथे इमाम हैं, आपके पाँचवें इमाम हैं, उनकी नाक़िला राविया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, आलिम गैर मुअल्लिमा अक़ीले बनी हाशिम जनाब उम्मे कुलसूम है सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहिमा। ये हस्तियाँ हैं जिन्होंने वाक़े करबला हम तक पहुँचाया और मिन्नौन हमें वही मानना है। और जब आप इस्लाम पर निगाह करेंगे और इस्लाम की हिफाजत करते हुए किसी की मज़लूमियत देखना चाहें आम शख्स की, तो रहबर मुअज़्ज़म हज़रत अयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे जनाब ज़ैनब से मज़लूम शख्सियत कोई नज़र नहीं आती। रसूलुल्लाह की शहादत, सैयदुल शुहदा भी मौजूद है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद है। जनाब सैयदा की मज़लूमियत, घर के दरवाज़े का जल जाना, जनाब सैयदा के पहलू का ज़ख्मी हो जाना, उस झमगट्टे में बाज़ार वहाँ दरबार में जाना, फिर सैयदतुन्निसा की शहादत को देखना और फिर जनाजे के साथ भी ना जा सकना,
جناب زینب موجود ہے، سید الشہداء بھی موجود ہے۔ امیر المؤمنین کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، ہدایت کے ستون گرے تھے اس سے، خاتم غیبی نے آواز دی تھی۔ امام مجتبیٰ بھی موجود ہے، سید الشہداء بھی موجود ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے۔ اور اس کے کچھ سالوں کے بعد مدینہ میں ایک جنازہ اٹھا ہے، ایسا جنازہ نہ پہلے کبھی اٹھا اور نہ بعد میں کبھی، کہ گھر سے صحیح و سالم سفید اجلے کفن کے ساتھ جنازہ بھیجا گیا ہو، اور جب واپس آیا ہو تو اپنے ہی خون سے تر بھی ہو اور تیر بھی بے بس ہے۔ کس کا جنازہ تھا؟ کیا کسی غلام کا جنازہ تھا؟ مدینہ کے مالکوں کا، وارثوں کا جنازہ تھا، جن کی ذاتی ملکیت تھی وہ جگہ جہاں دفن نہیں ہونے دیا، ذاتی جگہ تھی، ان کا جنازہ تھا۔ یہاں پر سید الشہداء بھی موجود ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں۔ سید الشہداء اور حضرت عباس کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ امام وقت بھائی نے یہ وصیت کی تھی کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، خاموش ہے، اور جناب زینب ام کلثوم اس بدن نازنین سے جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے اس میں سے تیر نکال رہے، پھر بقیع میں جناب عقیل کے گھر میں بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ کربلا تک اب بہن اور بھائی رہ گئے، روز عاشور تک بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، لیکن عصر عاشور پر سید الشہداء بھی نہیں ہے، لیکن جناب زینب ہے۔ یہاں سے جدائی ہے، وہ جو رسول اللہ کی رحلت کے ساتھ امتحان شروع ہوا تھا اور بہن اور بھائی اکٹھے تھے اس امتحان میں، یہاں پر بھائی بھی چھوڑ گئے، بہن تنہا رہ گئی ہے۔ کتنا مشکل ہے بہن کے لیے، وہاں تیر لگے تھے لیکن حضرت عباس موجود تھے، امام حسین موجود تھے، جناب زینب کو یہ سہارا تھا کہ تیر تو لگ گئے ہیں لیکن ہماری چادریں محفوظ رہیں۔ لیکن عصر عاشور کے بعد تو کچھ منظر ایسا تھا کہ یقین ہو گیا کہ جو لوگ اطمینان سے سو جایا کرتے تھے اب کبھی انہیں اطمینان کی نیند نہیں آئے۔ اتنا مشکل تھا، قافلے کی راس و رئیس ہیں، آنسو بھی نہیں بہا سکتی، سردار ہے نا قافلے کی، اگر قافلے کا سردار کمزور پڑ جائے تو قافلے کا کیا بنے گا؟ قافلہ بھی لٹا پٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شب آئی، ایک مرتبہ سب کچھ تھم گیا، خیمے جل گئے، بچے آرام کرنے لگے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی روایت کے مطابق آنکھ لگی، آنکھ میں ماں زہرا کو دیکھا۔ اب جب خواب میں ماں زہرا کو دیکھا تو فوراً سب کے بدن ٹوٹ گئے، رونا شروع کیا، روز عاشور بتانا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے بیٹی سے کہا بیٹی بس کرو، میں برداشت نہیں کر سکتی، جب میرے بیٹے کے سر کو بدن سے جدا کیا جا رہا تھا تو میں موجود تھی۔ اتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے۔ اب پھر صبح ہو گئی، اب روانگی ہے قافلے کی، اور جناب زینب نے یقیناً مدینہ یاد کیا ہوگا کہ جب ہم 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے اور میں گھر سے باہر نکلی تھی سواری کی طرف، تو میرے بھائی حسین ایک مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا عباس، علی اکبر آگے بڑھو، میری بہن کو سوار کراؤ۔ کتنے اطمینان سے سوار کیا، یہی وجہ تھی۔ کربلا میں جب سب سوار ہو گئے، جناب زینب نے کربلا کے اس
مقتل گاہ کو دیکھا اور پھر پکار کر کہا کہ میرے شیر کہاں چلے گئے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کس طریقے سے بندے ہاتھوں کے ساتھ پھوپھی سوار ہوئی، لیکن امام یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کے جب گنجے شہیدہ سے گزارا گیا تو میری حالت غیر ہوئی، پھوپھی نے مجھے سنبھالا، میں کچھ آگے بڑھا، پیچھے صرف پھوپھی رہ گئی تھی۔ میں نے جو اگلا منظر دیکھا پھوپھی سواری پر نہیں تھی۔ پھوپھی نے کیسے بندے ہاتھوں کے ساتھ اتارا مجھے نہیں پتا، لیکن پھوپھی انہی پتھروں کے ڈھیر کے اوپر تھی جس کے نیچے میرے بابا کا لاشا تھا۔ پھوپھی نے کچھ گریہ کیا، پھر سنبھالا اپنے آپ کو، رسول اللہ سے مدد چاہی، صلی اللہ علیہ وسلم السماء، اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ کو درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حاذا حسین الململ بالاتباع وقتل العذاب۔ پھر ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ یاد تھا کہ بھائی حسن کو تو بلاخر دفن کر دیا تھا۔ یہ قلق تھا جب تک کہ 12 محرم کو اعجاز امامت سے امام سجاد تشریف نہیں لے آئے۔ آپ نے جب دفن کیا اس کے بعد بتایا تو شیر دل جناب زینب کی حوصلہ بڑھ گیا، آگے پہنچ گئی دربار میں توہین کرنے والے نے توہین کی تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فقد قیدک وسع سعیک، تو جو ہیلا و مکر و فریب ہم اہل بیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے، وسع سعیک، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، آپ کو یاد کیا اللہ کی قسم ہمارے ذکر کو تو کبھی ختم نہیں کر سکے گا، ولا تمت وحینا، اور جو اللہ نے وحی کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا تھا وہاں ہمیشہ وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔